شاہ جی کو اس گاؤں میں آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں 10 مرتبہ ایک جلتا ہوا دیا ہوا میں جاتا نظر آیا ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ یہ جن ہیں، وہ رات کو بہت دور سے آتے ہیں۔ یہ جن شاہ جی کو جانتے ہیں، ان کے گاؤں کے قریب سے گزرتے ہیں تو ان کے دیے کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ وہ شاہ جی کو روشنی دکھاتے ہیں، آگے جا کر روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ روشنی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، لیکن یہ روشن رہتی ہے، اسے صرف جن دیکھ سکتے ہیں۔ رات کو وہ روشنی کے بغیر چل نہیں سکتے۔ ان بھیڑیوں سے تنگ آ کر دونوں گاؤں کے لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ سہاوا تھانے میں جا کر درخواست دیں کہ ان بھیڑیوں کو ختم کیا جائے، مگر شاہ جی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ یہ جن ہیں، جو کوئی ان کے خلاف کارروائی کرے گا مارا جائے گا۔ میں نے آج مان لیا ہے کہ شاہ جی نے جو کچھ کہا ہے 16 آنے سچ ہے۔ میں سہاوا تھانے جا رہا تھا، بھیڑیوں نے 8 روز گزرے ایک جوان آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اس شخص نے بڑا ڈراؤنا قصہ سنایا۔ اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں سفر کرنے والے دیہاتی رات کے آخری پہر 3 بجے کے لگ بھگ چل پڑتے تھے تاکہ سورج نکلنے تک منزل پر پہنچ جائیں۔ دن کی گرمی میں سفر مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ شخص جو گاؤں کا رہنے والا تھا، اس کی ایک لڑکی شاہ جی کے گاؤں سے کچھ دور ایک اور گاؤں میں بیائی گئی۔ شادی کے بعد لڑکی پہلی بار گاؤں آئی تھی، دلہا ساتھ تھا۔ وہ دلہن کو اپنے گاؤں واپس لے جانے کے لیے رات کے پچھلے پہر چل پڑا۔ دلہن ٹٹو پر سوار تھی، دولہا باغ پکڑے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں بھیڑیوں نے دلہے پر حملہ کر دیا۔ ٹٹو کی باغ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ٹٹو بدک کر دوڑ پڑا۔ لڑکی گری نہیں۔ ٹٹو شاہ جی کے گاؤں میں داخل ہو گیا۔ لڑکی چیخ چلا رہی تھی۔ گاؤں والوں کی آنکھ کھلی تو وہ اسے چڑیل سمجھ کر ڈر گئے۔ کوئی باہر نہیں آتا تھا۔ بے لگام ٹٹو گاؤں کے اندر ہی دوڑتا رہا اور لڑکی مدد کے لیے دہائی دہائی کرتی رہی۔ آخر 4-5 نوجوان کلہاڑیاں لے کر نکل آئے۔ انہوں نے بھی گاؤں والوں کو للکارا۔ قصہ مختصر یہ کہ ٹٹو کو پکڑ لیا گیا، لڑکی گری نہیں تھی۔ لڑکی نے انہیں بتایا کہ اس کے دلہا کو بھیڑیوں نے پکڑ لیا ہے۔ شاہ جی کو جگایا گیا۔ وہ مسجد سے ملحق ایک مکان میں رہتے تھے۔ انہوں نے لڑکی کو دیکھا تو اسے اپنے مکان میں لے گئے۔ لڑکی پر دہشت سوار تھی۔ اسے اپنے دلہا کا بھی غم تھا۔ معلوم نہیں شاہ جی نے اسے کس طرح سنبھالا۔ اذان کے وقت سارا گاؤں شاہ جی کے گھر جمع ہو گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو گاؤں والے دلہا کی تلاش میں نکلے۔ گاؤں سے 1.5-2 میل دور دلہا کی لاش مل گئی۔ دونوں ٹانگیں اور بازوؤں کا کچھ گوشت کھایا ہوا تھا۔ اس کے گاؤں اطلاع دی گئی، کوہرام برپا ہو گیا۔ دلہن کے لواحقین بھی آ گئے۔ شاہ جی نے انہیں بتایا کہ جنوں کو وہ حاضر کر کے پوچھ چکے ہیں۔ جنوں نے بتایا ہے کہ یہ لڑکی انہیں اتنی پسند آئی ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے دلہا کو ختم کرنا ضروری سمجھا۔ شاہ جی نے گاؤں والوں سے کہا، جنوں نے مجھے کہا ہے کہ لڑکی خوش قسمت ہے کہ آپ کی پناہ میں آ گئی ہے، ورنہ ہم اس کے دلہا کو مار کر اسے اٹھا لے جاتے۔ اب تم لوگ فکر نہ کرو، میں لڑکی کے گلے میں تعویذ ڈال چکا ہوں اور اس کے گرد حصار بھی کھینچ دیا ہے، لیکن یہ جن بے مذہب ہیں، ہمارے کلام پاک کو نہیں مانتے۔ تم لڑکی کو لے جاؤ، اسے 7 شامیں میرے پاس چھوڑ جایا کرو۔ میرا عمل پورا ہو لے تو پھر یہ محفوظ ہو جائے گی۔ چنانچہ لڑکی کو اس کے والدین ہر شام شاہ جی کے مکان میں چھوڑ جاتے تھے، جہاں شاہ جی تنہا رہتے تھے۔ ان کا بال بچہ نہیں تھا۔ یہ سوار جلدی میں تھا کیونکہ اس کا گھوڑا زخمی تھا۔ وہ ڈرا ہوا تھا۔ وہ بھیڑیوں کو درندے نہیں جن کہہ رہا تھا۔ اس نے ہمیں کہا کہ ہم اسے گاؤں تک چھوڑ آئیں۔ اس کا گاؤں خاصا دور تھا۔ ہم تھکے ہوئے بھی تھے، مگر اسے ہم تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ہم سب اس کے ساتھ ہو لیے۔ کتوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں بے شک ہمارے علاقے میں بھیڑیے اور لومڑ موجود تھے، لیکن یہ ہم پہلی بار سن رہے تھے کہ بھیڑیوں نے مویشیوں اور انسانوں پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ان 2 بھیڑیوں کے حملے بالکل اس طرح کے تھے جس طرح آپ انگریزی کتابوں اور اردو رسالوں میں آدم خور شیروں کی کہانیاں پڑھا کرتے ہیں۔ اس وقت جس وقت کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، ہم آدم خور شیروں اور انگریز شکاریوں کے کارناموں سے ناواقف تھے۔ میں نے یہ کہانیاں بہت بعد میں پڑھنی شروع کی تھیں۔ جہاں تک جنوں کا اور جلتے دیے کے ہوا میں اڑنے کا تعلق ہے، اس کی ہم تردید نہیں کر سکتے تھے۔ وہ زمانہ پسماندگی کا تھا، تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، ذرائع آمدرفت نہیں تھے۔ ہمارا علاقہ دشوار گزار اور ڈراؤنا تھا۔ لوگ جنوں بھوتوں کو مانتے تھے، ہم بھی مانتے تھے۔ آج جب زمانہ سائنس کے زور پر اتنی ترقی کر گیا ہے کہ انسان چاند تک بھی ہو آیا ہے،
ہم لوگ جن اور راتوں کو اڑتے ہوئے دیے دیکھتے ہیں۔ اس گھڑ سوار نے کشمیر کے شاہ جی کی کرامات سنائیں تو ہم انہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہونے لگے۔ ان دنوں اس قسم کے عاملوں اور بزرگوں کا احترام اس قدر زیادہ تھا کہ ہمارے بادشاہ انگریز نہیں بلکہ عامل، پیر اور تعویذ دینے والے مولوی تھے۔ ہم لاابالی عمر کے لڑکے تھے، ہم ابھی خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کو نہیں مانتے تھے۔ جوانی کا تازہ خون ہمیں پہاڑوں سے ٹکرا دیا کرتا تھا۔ ہم فلمی گانوں اور عشقیہ کہانیوں کے پروردہ نہیں تھے۔ ضمیر صاف تھے، دل میں کوئی خوف نہیں تھا اور دماغ جنسی خیالات سے پاک رہتے تھے۔ خوف اور گندے خیالات انسان کو جوانی میں ہی مردہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں کسی نے ابھی یہ زہر نہیں دیا تھا۔ ہم نے ان بھیڑیوں کو دیکھنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ہم سوار کو اس کے گاؤں لے گئے۔ اس نے ہماری خاطر اور مدارات دل کھول کر کی۔ اپنے گاؤں کو واپس جاتے ہوئے ہم نے شاہ جی کے گاؤں آنے اور بھیڑیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ہمارے دوستوں کی زیادہ تعداد ہمارے خلاف تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جنوں سے ٹکر لینا ٹھیک نہیں۔ میری طبیعت میں خود سری اور سرکشی زیادہ تھی۔ میرے 3 دوست شہباز، موٹر اور افضل بھیڑیوں والے گاؤں میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم اپنے گاؤں سورج غروب ہونے کے بعد پہنچے۔ وہاں ہمارے پرجوش استقبال کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ہم اتنی دیر سے کبھی واپس نہیں آئے تھے۔ ہم سب کی مائیں گاؤں کے باہر کھڑی تھیں۔ باپ اور چچے تائے ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے شکار میں کئی حادثات ہو چکے تھے۔ ہمارے 2 دوست مارے بھی جا چکے تھے، اس لیے اس روز اتنی دیر ہو جانے سے سارا گاؤں پریشان تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی ماؤں نے گالیوں کی باڑ ماری۔ ہر ماں نے اندھیرے میں اپنے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لیا اور خیر خیریت گالیوں کی زبان میں پوچھی۔ انہیں جب پتا چلا کہ ایک کتا مارا گیا ہے اور موٹر تھوڑا سا زخمی ہے تو ماؤں کے غصے میں غم بھی آ گیا، مگر اس غم و غصے میں غم کی مقدار بہت ہی تھوڑی تھی۔ ہمارے پاس بھیڑیوں کی سنسنی خیز خبر تھی جو ہم نے مردوں کی محفل میں بیٹھ کر سنائی۔ ایسی کہانیاں لوگ دلچسپی سے سنا کرتے تھے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دے کر متفقہ طور پر کہا کہ یہ بات بالکل سچ ہے، جلتا ہوا دیا رات کو ضرور گزرتا ہے اور یہ دونوں بھیڑیے جن ہیں۔ ہم بزرگوں سے جن اور دیا دیکھنے کی اجازت چاہتے تھے۔ ہم نے دوسرے دن اپنے اپنے بزرگوں کے سامنے کچھ بہانے پیش کر کے اس گاؤں میں جانے کی اجازت لے لی۔ وہ زمانہ موٹروں اور سکوٹروں کا نہیں، گھوڑوں اور ٹٹوؤں کا تھا۔ ہم چاروں دوستوں کا اچھا زمیندارہ تھا۔ چاروں کے گھروں میں گھوڑے بھی تھے۔ ہم شکار پر پیدل اس لیے جایا کرتے تھے کہ ہمارے سب دوستوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ ہم نے اسی وقت گھوڑوں پر زینے ڈالی اور 14-15 میل کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کتوں کو ہم ساتھ نہیں لے گئے۔ سب کے پاس ایک ایک چاقو تھا۔ شہباز اور موٹر کے پاس کلہاڑیاں بھی تھیں۔ میں نے اور افضل نے چاقوؤں کو ہی کافی سمجھا تھا۔ راستے میں ہم نے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ بھی کیا اور جلدی ہی اس گاؤں میں جا پہنچے۔ وہ کوئی اتنا بڑا گاؤں نہیں تھا۔ ہمارے اندازے کے مطابق گھروں کی تعداد 30 یا 40 کے درمیان تھی۔ تمام مکانات کچے تھے۔ یہ ان لوگوں کا گاؤں تھا جن کی اپنی زمین نہیں ہوا کرتی تھی۔ دوسروں کی کھیتیوں میں بٹائی پر کاشتکاری کرتے تھے۔ کہیں ویرانے میں تھوڑی سی جگہ کام کی نظر آ جائے تو اسے ہل کدال سے قابل کاشت بنا لیتے تھے۔ ہماری کھیتیاں آج بھی بارشوں کی محتاج ہیں۔ یہ علاقہ نہروں کے قابل نہیں۔ یہ لوگ اسی قسم کے کسان تھے۔ ان کے ساتھ ضرورت کے مطابق لوہار، ترخان اور بڑھئی تھے۔ جہاں ان کے مکانات تھے وہ زمین بھی ان کی ملکیت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ زمینوں کی تلاش میں نقل مکانی کرتے رہے اور گاؤں اجڑ گیا۔ آج اس کا نشان بھی نظر نہیں آتا۔ ہمارے علاقے میں میرے سامنے اس قسم کے لوگوں نے گاؤں آباد کیے اور ایک ایک کر کے جانے کہاں چلے گئے۔ اس گاؤں کا نام ڈھوک مست تھا۔ ہم وہاں گئے تو گاؤں والے ہمارے گھوڑوں اور کپڑوں سے ایسے مروب ہوئے کہ اپنے چہروں کا تاثر چھپا نہ سکے۔ ہم نے گھوڑوں سے اتر کر بھیڑیوں کا ذکر چھیڑ دیا اور دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہمارے لیے چارپائیاں، کھیس اور سرہانے آ گئے۔ ایک درخت کے نیچے ہمیں بٹھایا گیا۔ بھیڑیوں کے متعلق انہوں نے بالکل وہی باتیں بتائیں جو وہ گھڑ سوار ہمیں سنا چکا تھا جس پر بھیڑیوں نے حملہ کیا تھا۔ اپنے شاہ جی کے کہنے پر انہیں پورا یقین تھا کہ یہ بھیڑیے جن ہیں۔ ذرا سی دیر میں گاؤں کے سارے ہی آدمی، بوڑھے، جوان اور بچے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہمیں بھیڑیوں کی باتیں سنانے والوں کے لہجے میں خوف تھا اور یہ خوف ہر کسی کے چہرے پر تھا۔ اگر بھیڑیے صرف مویشیوں پر حملہ کرتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی،
انہوں نے ایک نوجوان لڑکی کو شادی کے چوتھے پانچویں روز بیوہ کر دیا تھا اور پھر ایک گھڑ سوار پر بھی حملہ کیا تھا۔ ان حادثات کی دہشت اس گاؤں کے ماحول میں صاف نظر آتی تھی۔ ان لوگوں کو اپنے شاہ جی پر بھروسہ بھی تھا، ہر بات میں ان کا حوالہ دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں 10 بار ایک جلتا ہوا دیا ہوا میں جاتا نظر آیا ہے۔ ہم چاروں دوست دانش مند نہیں تھے، ہم صرف جوان تھے اور خطروں میں کود جانے کا ہمیں خبت تھا۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ بھیڑیے جن نہیں ہیں۔ ہم بھی اسی دیہاتی معاشرے کے فرد تھے، ہم اس کی بھی تردید نہیں کر سکتے تھے کہ رات جلتا ہوا دیا ہوا میں چلتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ہم جن بھی دیکھنا چاہتے تھے اور دیا بھی۔ اس کے ساتھ ہی معلوم نہیں ہمارے اندر وہ کون سا جن داخل ہو گیا تھا جو ہمیں کہہ رہا تھا کہ کتے لے آؤ اور بھیڑیوں کو مارو۔ یہ ہماری احمق اور نادان جوانی کا فطور تھا کہ ہم نے گاؤں والوں سے کہہ دیا کہ ہمارے پاس درجن سے زیادہ شکاری اور خونخوار کتے ہیں، ہم بھیڑیوں کو کتوں سے مروا دیں گے۔ گاؤں کے لوگ تڑپ اٹھے، بعضوں نے تو کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ایک بوڑھے نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ امیروں کے چھوکرے زمینوں اور گھوڑوں کے نشے میں ہم سب کو مروائیں گے، یہ شاہ جی کی برابری کرتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہم نے سارے گاؤں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ ہم نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ شاہ جی آ گئے، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، سب ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر جھک گئے۔ ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاہ جی نے ہمیں گھور کر دیکھا اور اس چارپائی پر بیٹھ گئے جو ان کے لیے خالی کر دی گئی تھی۔ ہم ساتھ والی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ہماری یہ حرکت نہ شاہ جی کو پسند آئی نہ گاؤں والوں کو کہ ہم شاہ جی کے برابر چارپائی پر بیٹھ گئے تھے۔ یہ ان کے چہرے سے پتہ چلتا تھا۔ شاہ جی کی عمر 30 سال سے ذرا زیادہ ہوگی۔ ان کا قد کاٹھ درمیانہ تھا، چہرہ سفید اور گلابی، 1.5-2 انچ لمبی داڑھی تھی جس کا رنگ بھورا تھا، آنکھوں کا رنگ شربتی تھا، لیکن ان آنکھوں میں معلوم نہیں جلال تھا یا کوئی جادو کہ انہوں نے جب میری آنکھوں میں دیکھا تو میرے دل کو دھکا سا لگا۔ مجھے وہ آنکھیں آج 50 سال بعد بھی اس طرح یاد ہیں جیسے مجھے اب بھی گھور رہی ہیں۔ میرا یہ کہنا جھوٹ نہیں ہوگا کہ شاہ جی کی آنکھیں اس جنگلی بلے کی آنکھوں سے ملتی جلتی تھیں جس نے درخت پر موٹر پر حملہ کیا تھا۔ میں نے اس بلے کی آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور بلے کی آنکھوں نے مجھے اسی طرح دیکھا تھا جس طرح شاہ جی دیکھ رہے تھے۔ مجھے یقین آ گیا کہ اگر یہ شخص خود جن کے بدلے ہوئے روپ میں نہیں تو اس کے قبضے میں جن ضرور ہیں، اور یہ دونوں بھیڑیے بھی جن ہیں۔ سنا ہے تم بھیڑیوں کو کتوں سے مروانے کی باتیں کرتے ہو؟ شاہ جی نے جلالی کیفیت میں ہم سے پوچھا۔ ان غریب لوگوں کو جنوں سے تباہ کروانا چاہتے ہو؟ سرکار، راجہ شہباز خان نے کہا، ہم نادان ہیں، یہی سمجھ کر آئے ہیں کہ بھیڑیا بھیڑیا ہی ہوتا ہے، جن نہیں ہو سکتا۔ ہم اس گاؤں کو اس مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں۔ کل ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر اس گاؤں کو مصیبت سے بچانے چلا تھا، شاہ جی نے کہا۔ وہ پولیس کی مدد لینے جا رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ انگریز بادشاہ بھیڑیوں کو مارنے کا بندوبست کر دے گا۔ میں اسے بلاتا ہوں، اس سے پوچھنا کہ تم تھانے تک پہنچ گئے تھے۔ ہم اسے دیکھ چکے ہیں سرکار، میں نے کہا، اور شاہ جی کو بتایا کہ اس کی ہم سے کس طرح ملاقات ہوئی تھی۔ سنو لڑکو، شاہ جی نے کہا، 3 مہینے گزرے، میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا، یہ دونوں شاگرد میرے ساتھ تھے۔ ان کے پاؤں میں 2 ادھیڑ عمر آدمی بیٹھے تھے جو پوٹھوہاری معلوم نہیں ہوتے تھے۔ وہ شاہ جی کے چیلے تھے۔ شاہ جی نے کہا، مجھے بہت دور جانا تھا۔ کشمیر سے ایک جن میرے قبضے سے فرار ہو کر سیکسر کی پہاڑیوں میں چلا گیا تھا، میں اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ اس گاؤں کے قریب آیا تو مجھے آواز آئی کہ یہ گاؤں صاف کرو، پھر آگے چلیں گے۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ جنوں کی آواز تھی۔ میں رک گیا اور سوچنے لگا کہ میں آگے نکل گیا تو اس گاؤں کے لوگ بے گناہ مارے جائیں گے۔ میں نے جنوں کو پکارا اور پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں، تم جہاں جا رہے ہو یہ دونوں گواہ ہیں، ان سے پوچھو۔ میں نے جنوں سے کہا کہ میں اسی گاؤں میں رک جاؤں گا، ہمت ہے تو گاؤں کے قریب آنا۔ میں نے مسجد میں ڈیرا ڈال دیا۔ ان لوگوں نے مجھے مسجد کے ساتھ والا مکان دے دیا۔ جن چونکہ بے مذہب ہیں اس لیے انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا، کبھی میرا لوٹا غائب کر دیتے، کبھی کپڑے اٹھا لے جاتے، کبھی مصلے باہر پھینک دیتے۔ ایک رات تو انہوں نے میرا قرآن مجید پھاڑ ڈالا، لیکن میں نے انہیں گاؤں کے کسی آدمی کے قریب نہیں آنے دیا۔ شاہ جی کی آواز میں اور لہجے میں ایسا جادو تھا کہ محفل پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ہماری یہ حالت تھی جیسے ہمارے سروں پر جن اڑ رہے ہوں۔ شاہ جی نے کہا، وہ جن بدبخت بے مذہب ہیں، یہ دیکھ کر کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے جو انہیں گاؤں میں نہیں آنے دیتی
تو وہ بھیڑیوں کے روپ میں گاؤں کے لوگوں کو تنگ کرنے لگے۔ میں انہیں قابو کر لوں گا۔ میرے 2 جن کشمیر میں جھیل سیف الملوک میں ہیں، میں نے انہیں بلایا ہے۔ جنوں کو بلانا آسان کام نہیں ہوتا، اس میں میری جان ہر وقت خطرے میں رہتی ہے۔ ان تک میرا پیغام پہنچ گیا ہے، وہ 3-4 دنوں تک آ جائیں گے۔ اگر تمہیں میری طاقت پر شک ہے تو آج رات یہیں ٹھہرو۔ میرا ایک جن گاؤں کے ارد گرد پہرا دیتا رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے، رات کو تمہیں اس کا دیا دکھا دوں گا۔ تم بھیڑیوں کو مارنے کا خیال دل سے نکال دو، خود بھی مارے جاؤ گے اور اس پورے گاؤں کو بھی مرواؤ گے۔ چند اور باتوں کے بعد ہم نے ہوا میں دیا دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن ہم اس رات وہاں ٹھہر نہیں سکتے تھے، کیونکہ گھر والوں کو یہ بتا کر آئے تھے کہ ہم شام سے پہلے پہلے آ جائیں گے۔ شاہ جی کے گھٹنے چھو کر ہم رخصت ہوئے۔ ہم چاروں دوست قائل ہو گئے تھے کہ بھیڑیے دراصل جن ہیں۔ اب ہم جلتا ہوا دیا ہوا میں جاتا دیکھنا چاہتے تھے۔ دوسرے دن ہم نے گھر والوں سے اجازت لے لی اور سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے شاہ جی کے گاؤں چلے گئے۔ ہم انہی کے گھر کے سامنے گھوڑوں سے اترے۔ شاہ جی باہر آئے، ہمیں اندر لے گئے۔ ہمارے گھوڑے ان کے دونوں چیلوں نے پکڑ لیے۔ ہم اندر بیٹھے ہی تھے کہ ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر آیا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ وہ خوبصورت تھی مگر اس کا چہرہ مریضوں جیسا تھا اور اس کی آنکھوں کی حالت ایسی تھی جیسے غنودگی میں ہو۔ شاہ جی نے بتایا کہ اس لڑکی کے دلہا کو جنوں نے مار ڈالا ہے اور اب اسے ڈراتے رہتے ہیں۔ شاہ جی نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ اسے اندر لٹا دو اور تم جاؤ۔ باپ اپنی بیٹی کو شاہ جی کے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ شام کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم نے شاہ جی کی اذان سنی۔ اللہ نے کیا پرسوز آواز دی تھی شاہ جی کو۔ لوگوں کا یہ کہنا غلط نہیں لگتا تھا کہ شاہ جی کی اذان سننے کے لیے جن بھی رک جاتے ہیں۔ ہم چاروں دوستوں نے شاہ جی کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے ہمارے لیے مرغیاں پکوائی تھیں۔ ان کے دونوں چیلوں نے ہمیں کھانا کھلایا اور رات کا اندھیرا چھا گیا۔ ہمیں رات ٹھہرانے کے لیے ایک اور گھر میں انتظام کیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد ہمیں وہاں لے گئے۔ شاہ جی ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ایک ہی چیلا تھا، دوسرا معلوم نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ شاہ جی وجد میں آ کر ہمیں جنوں اور چڑیلوں کے قصے سناتے رہے اور ہم ان کی کرامات کے قائل ہو گئے۔ شاہ جی نے اچانک کہا، وہ اس طرف آ گئے ہیں، اٹھو۔ وہ ہمیں اسی مکان کی چھت پر لے گئے۔ رات کا اندھیرا گہرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارے ساتھ چھت پر کئی اور آدمی موجود تھے۔ شاہ جی نے کہا، انہیں اس وقت ادھر ہونا چاہیے۔ انہوں نے تالاب کی طرف اشارہ کیا اور بلند آواز سے کہا، اوئے کہاں ہو؟ پہرا نہیں دے رہے؟ ہم سے کہنے لگے، جن بھی انسانوں کی طرح کام چور ہوتے ہیں، میں انہیں گاؤں کی چوکی داری پر لگاتا ہوں تو کبھی کبھی سو جاتے ہیں۔ انہوں نے چونک کر کہا، وہ دیکھو۔ ہم نے ادھر دیکھا، کوئی 2-2.5 فرلانگ دور ایک دیے کی لو زمین سے 7-8 فٹ اوپر نظر آئی اور آگے چل پڑی۔ 20-25 قدم آگے گئی اور غائب ہو گئی، وہیں سے پھر نظر آئی اور واپس چل پڑی۔ اللہ توبہ! میری دلیری اور مردانگی جواب دے گئی۔ ہمارے پاس جو آدمی کھڑے تھے انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا۔ ہم چاروں دوست بھی کلمہ شریف پڑھنے لگے۔ جلتا ہوا دیا جس کی صرف لو نظر آ رہی تھی ہوا میں چلا جا رہا تھا۔ رات بڑی ہی خاموش تھی، اندھیرا دہشت ناک تھا۔ دیا غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ادھر سے کسی کی چیخ کے ساتھ بھیڑیوں کے بھونکنے اور غرانے کی ملی جلی آوازیں بھی سنائی دیں۔ شاہ جی کے منہ سے آواز نکلی، او خدایا! ہم کتوں کی اس وقت تک کی آوازوں کو پہچانتے تھے جب وہ شکار کو بھنبوڑتے تھے۔ ہمیں ویسی ہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور یہ بھی معلوم ہوتا تھا جیسے ان آوازوں میں کسی کے کراہنے کی بلند آوازیں بھی شامل ہیں۔ میں نے کہا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بھیڑیوں نے کسی کو پکڑ لیا ہے۔ شاہ جی کچھ بھی نہ بولے اور چھت سے اتر گئے۔ ہم بھی اترے۔ ہماری ذہنی اور جذباتی حالت عجیب تھی۔ ہوا میں چلتا ہوا دیا آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا نہیں تھا، اور جب یہ خیال آتا کہ وہ کیسی آوازیں تھی اور شاہ جی کے منہ سے او خدایا کیوں نکلی تھی اور وہ کیوں چلے گئے تھے، تو دل میں خوف زیادہ ہو جاتا تھا۔ ہم نے آپس میں اس پر تبادلہ خیالات کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے دوست بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں اکیلا خوف زدہ نہیں ہوں۔ ہم سو گئے۔ صبح شاہ جی کی اذان پر ہماری آنکھ کھلی۔ ہم مسجد میں چلے گئے۔ شاہ جی گھبرائے ہوئے لگتے تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ رات کی طرح کوئی بات نہ کی، اکھڑی اکھڑی 1-2 باتیں کی۔ ان کا وہ چیلا آ گیا جو رات چھت پر ان کے ساتھ تھا۔ شاہ جی نے اسے پوچھا، گئے تھے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ شاہ جی نے غصے میں اسے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اسی وقت جانا کیوں ضروری ہے؟ چیلے نے جواب دیا، اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے، روشنی ہونے تک میں نہیں جاؤں گا۔
شاہ جی نے اسے غصے سے گھورا اور چپ رہے۔ اتنے میں گاؤں کے لوگ مسجد میں آنے لگے۔ ہم نے شاہ جی کے پیچھے باجماعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد گاؤں کے بہت سے آدمی مسجد میں ہی بیٹھے رہے اور شاہ جی سے باتیں کرنے لگے۔ صبح کی روشنی صاف ہو گئی تھی۔ شاہ جی نے ہمیں کہا، تم چاروں اپنے گاؤں کو روانہ ہو جاؤ، پھر کبھی بھیڑیوں کو مارنے کا نام نہ لینا۔ ہم ان سے ہاتھ ملا کر باہر نکلے اور اس گھر تک گئے جہاں ہمارے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی تالاب کی طرف سے دوڑتا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ظلم ہو گیا لوگو، ظلم ہو گیا۔ ہم نے اسے آگے ہو کر روک لیا۔ وہ بہت ہی گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا، شاہ جی کے شاگرد کی لاش وہاں پڑی ہے، بھیڑیوں نے آدھی لاش کھا لی ہے۔ ہم نے اور کچھ نہیں سنا۔ شہباز اور موٹر دوڑ کر اندر گئے اور اپنی کلہاڑیاں اٹھا لائے۔ ہم دوڑتے ہوئے تالاب کی طرف گئے۔ وہاں گاؤں کے 3 آدمی کھڑے تھے۔ جا کر دیکھا، شاہ جی کے چیلے کی لاش پڑی تھی۔ چہرہ صاف تھا، سینے اور کندھوں سے گوشت کھایا ہوا تھا۔ ایک ٹانگ کی صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں، اور عجیب چیز یہ دیکھی کہ لاش سے 2-3 گز دور مٹی کا دیا الٹا پڑا تھا۔ تیل زمین پر گرا ہوا تھا۔ لاش کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ اس کے قریب ایک ماچس پڑی تھی۔ زمین پر بھیڑیوں کے پنجوں کے نشان بالکل صاف تھے۔ ہم فوراً سمجھ گئے کہ یہ سب فراڈ ہے۔ میں نے دیا اور ماچس اٹھائی۔ دیا اس چیلے کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر کر رکھا تھا، اس لیے دیا زمین سے 7-8 فٹ اوپر نظر آتا تھا۔ دراصل دیا نہیں، دیے کی لو نظر آتی تھی۔ شاہ جی کا یہ چیلا بلند پودوں کے پیچھے تھا۔ اچانک بھیڑیے آ گئے اور چیلے کو پکڑ کر کھا لیا۔ لوگ جمع ہونے لگے اور شاہ جی بھی آ گئے۔ انہوں نے عجیب و غریب حرکتیں اور باتیں کی، جن کا لب لباب یہ تھا کہ میں نے اس شاگرد کو منع کیا تھا کہ جنوں کے ساتھ میری دشمنی ہے، رات کو گاؤں سے باہر نہ جانا، مگر موت اسے گاؤں سے باہر لے گئی۔ اب تم لوگ دیکھنا، میں ان بے مذہب جنوں کو تمہارے سامنے جلاؤں گا۔ پھر انہوں نے ہمیں غصے کے عالم میں کہا، یہ موت تمہاری وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم بھیڑیوں کو مارو گے، تم نے جنوں کا دیا دیکھ لیا ہے، اب تم چاروں یہاں سے چلے جاؤ۔ گاؤں کے لوگوں نے ہمیں اس طرح دھتکارا کہ اگر ہم ذرا دیر اور وہاں رکتے تو وہ ہمیں جان سے مار ڈالتے۔ موٹر طبیعت کا تیز تھا، اس نے ایک غلطی کر دی۔ اس نے مجھے اور شاہ جی کو پرے بلایا اور الگ لے گیا۔ مجھے کہنے لگا، سابو، شاہ جی کو دیا اور ماچس دکھاؤ۔ میں نے بھی کم عقلی کی، کرتے کی جیب سے دیا اور ماچس نکال کر شاہ جی کو دکھائی۔ میں نے اس ارادے سے یہ دونوں چیزیں جیب میں ڈالنی تھیں کہ سہاوا تھانے میں اس واقعے کی رپورٹ لکھوائیں گے اور یہ چیزیں تھانے دار کو دیں گے۔ شاہ جی نے گھبراہٹ کے لہجے میں کہا، ارے بدبخت لڑکے، یہ مجھے دے دے، یہ جنوں کی چیزیں ہیں، تمہیں وہ راستے میں ہی ختم کر دیں گے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب اپنی خیر مناؤ شاہ جی، ہم تمہیں یہ بھیڑیے مار کر دکھا دیں گے۔ میں نے دیا اور ماچس جیب میں ڈال لی۔ یہاں ایک غلطی مجھ سے بھی ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ چیزیں تھانے جا رہی ہیں، ایک آدمی مارا گیا ہے، یہ قتل کی واردات بھی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے ایک اور آدمی مارا گیا ہے، اور تم ان موتوں کو چھپا رہے ہو۔ شہباز اور افضل بھی ہمارے پاس آ گئے تھے۔ ہم نے انہیں کہا کہ چلو بھائیو۔ ہم اپنے گھوڑے لینے کے لیے گاؤں میں گئے۔ زینے کس رہے تھے تو گاؤں کے وہ سارے آدمی آ گئے جو لاش دیکھنے چلے گئے تھے۔ ان کے آگے ان کا شاہ جی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، خبردار، گھوڑوں پر سوار نہ ہونا، وہ چیزیں یہاں رکھ دو۔ ہم نے ان لوگوں کے ارادے بھانپ لیے۔ شاہ انہیں بھڑکا کر لایا تھا۔ لوگ اس کے جادو میں گرفتار تھے اور ان پر اس نے جنوں کی دہشت طاری کر رکھی تھی۔ اس کے اشارے پر وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ہم چاروں بڑی پھرتی سے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی۔ گھوڑے اچھے تھے، یکلخت سر پٹ دوڑ پڑے۔ لوگوں نے ہمیں رکنے کے لیے للکارا۔ ہم اس ہجوم کو چیرتے ہوئے نکل گئے۔ گاؤں سے دور جا کر میں نے موٹر کو اور اپنے آپ کو کوسا کہ ہم نے شاہ پر اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا تھا۔ ہم یہ جان چکے تھے کہ یہ شاہ بہت بڑا فراڈ کھیل رہا ہے اور ہمیں جنوں کا دیا دکھانے کے لیے اپنا ایک چیلا مروا بیٹھا ہے۔ اس زمانے میں سہاوا تھانہ نہیں، پولیس چوکی تھی۔ سہاوا گاؤں تھا، اب تو قصبہ بن گیا ہے۔ ہم چوکی میں چلے گئے۔ تھانے دار مسلمان تھا۔ ہم اسے بالکل نہیں جانتے تھے۔ پتہ چلا کہ کیمل پور کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس کا نام ملک امداد حسین ہے۔ اس روز قتل کا ایک کیس آ گیا تھا جس میں تھانے دار مصروف تھا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ ہمارے گھوڑوں نے اس پر اچھا اثر ڈالا۔ ہم نے اسے ساری کہانی سنائی۔ اس نے نہایت دلچسپ گالیاں دے کر کہا، میرے کیمبل پور کے علاقے میں اور یہاں پوٹھوہار میں اس سے بھی زیادہ عجیب اور خطرناک واقعات ہوتے ہیں۔
لوگ اتنے جاہل ہیں کہ نوسر بازوں کے چکر میں آ جاتے ہیں۔